ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے اور پروگرام کے پہلے حصے میں بات ہو رہی تھی جناب کچھ سماجی نوعیت کے معاملات اور مسائل کے حوالے سے. پروگرام کے دوسرے حصے میں عموماً کوشش ہوتی ہے کہ جو آپ کے صحت کے حوالے سے معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جا سکے. ہمارے زیادہ تر پروگرامز کے اندر ہماری یہی کوشش ہوتی ہے جو آپ کا صحت کا معاملہ ہے یہ بڑا حساس ہے، اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کریں، آگہی لوگوں تک پہنچائیں. اور خاص طور پہ اس وقت، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ معاشی مشکلات لوگوں کی بڑھ چکی ہیں اور صحت کے حوالے سے خدا نہ کرے اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے یا گھر کا کوئی ایک فرد جو ہے اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو سارا کا سارا گھر جو ہے اس کی وجہ سے ڈسٹرب رہتا ہے، وہ ہر اعتبار سے. تو ہماری دعا یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے. لیکن جو کچھ ہمارا طرز زندگی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کوشش کریں گے ان معاملات پر گفتگو کی جائے. اور نمبر اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے چلا دیا گیا ہے. اس سیگمنٹ میں آپ کی جو کالز ہیں ان کو براہ راست شامل کیا جائے گا. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں جناب ڈاکٹر محمد فہیم ادریسی صاحب. مختلف پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی آپ پروگرام میں اکثر دیکھتے آئے ہیں. آپ کی صحت کے حوالے سے مسائل پہ گفتگو کریں گے. آج ایک دفعہ پھر انہیں یہاں پر ہم نے مدعو کر رکھا ہے، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جی، بڑی نوازش آپ کی ڈاکٹر فہیم صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، ابتدائیہ میں جیسا ہم نے ابھی تذکرہ کیا کہ یہ جو بہت ساری بیماریاں ہیں یہ خود ہم اپنے جو ہمارا طرز زندگی ہے اس کی وجہ سے ہمارے اوپر آ رہی ہیں. اور پچھلے پروگرام میں جیسے آپ نے ذیابیطیز کے حوالے سے بتایا تھا، یہ خطرناک حد تک جو ہے وہ تشویشناک بات ہے کہ جو ہمارے یہاں اس مرض کے میں مبتلا لوگ ہیں اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. نہ صرف یہ بلکہ ایک تحقیق یہ بھی بتا رہی ہے کہ شاید دنیا میں پہلے نمبر پر ہم آ گئے ہیں. میں چاہوں گا ذرا یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، کیسے معاملات کو بہتر بنایا جائے، پھر ہم علاج کی طرف، مختلف بیماریوں کی طرف آتے ہیں. فرمائیے گا. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یاسر بھائی آپ کو، آپ کی ٹیم کو اور تمام K21 کے وہ ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ ناظرین جو کہ سوشل میڈیا پر کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، چاہے وہ K21 کا پلیٹ فارم ہو یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا اچھا سوال ہے یاسر بھائی ہمارے پوچھنے والے کسی بھی ناظرین کی طرف سے کہ جو آپ نے آگے بیان کیا، اور اس ایک سوال کے اندر بہت سارے سوال کو آپ نے سمو دیا. بالکل. دیکھیں یاسر بھائی، اللہ تعالیٰ نے اناٹمیکل، ہم جدید سائنس کی بات کر رہے ہیں، جدید تحقیق کی بات کر رہے ہیں، اناٹمیکل باڈی کو ایسا بنایا ہے کہ کوئی بھی باڈی کا پارٹ ہو، ٹیشو ہو، آرگن ہو یا سیل ہو، اگر وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ڈائبٹک پیشنٹ کے پاؤں میں زخم ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بڑھتا چلا جائے گا، آپ اس کو کاٹ دیں، آپ فنگرز کاٹ دیں، فنگس ہو گیا ہے، السر ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، یا اور کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتے کو ریموو کرنا ہوتا ہے. اسی طرح کوئی ایک کڈنی کے ساتھ بھی زندہ رہتا ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کڈنی اتنی خطرناک حد تک آپ کی ڈیمیج ہو گئی ہے کہ آپ کو ریموو کرنا ہوگا. اسی طرح میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کا لبا یعنی پینکریاز کام نہیں کر رہا تو آپ اس کو ریموو کیوں نہیں کر دیتے؟ بالکل ٹھیک ہے، بڑا ویلڈ کوسچن. اب ریموو نہیں کر رہے، اٹس مین کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو باقی ہے. جبکہ ابھی سنا ہے کہ لاہور میں اب تو ماشاءاللہ وہ شاید مجھے لگتا ہے میری باتیں سن سن کے وہ پینکریاز بھی ٹرانسپلانٹ کا کام شروع ہو گیا. اچھا، یہ بھی کام شروع. مگر یقین کیجئے، میں چیلنج کرتا ہوں، وہ بھی فیک ہے. صرف پیسے بڑھانے کے لیے، مہنگا کرنے کے لیے، مہنگا کر کے بیچنے کے لیے کہ یار آپ اپنا لبلبائی ٹرانسپلانٹ کرا لو. ان پیشنٹ میں بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈائبٹیز ختم نہیں ہو رہی، اور اس وقت جدید سائنس، جدید طریقہ علاج سے بھی ڈائبٹیز ختم نہیں ہو رہی. لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. اتنے خطرناک رانگ نمبرز ہمارے ملک خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیں کہ اگر کسی کی شوگر جب ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے نا یاسر بھائی، جو تھوڑا سا کانفیڈنٹ لیول بندہ نہ ہو، زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، کسی کو جواب دینا نہ جانتا ہو، وہ ہر تیسرے دن آ جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب وہ امی کہہ رہی ہے شوگر تو ختم نہیں ہوتی.
وہ ہر چھٹے دن آ جائے گا, وہ HbA1c لیول چیک کرا کے آ جائے گا, انسولین لیول چیک کروا کے آ جائے گا, بھائی یہ نارمل رینج ہے. نہیں, تھوڑی سی بارڈر لگ رہی ہے. میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دے دی, میں زبردستی دوائیں دوں؟ بالکل ٹھیک ہے. یعنی جو اس وقت ہو رہا ہے کہ ابھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کہہ دیں گے کہ 50 بھی اگر آپ کی فاسٹنگ ہے اور رینڈم بھی آپ کی اگر 80 ہے تو آپ ڈائبٹک پیشنٹ کنسیڈر کر دیے گئے, زندگی بھر مرتے دم تک کوئی نہ کوئی ایسی دوا لانچ کر دیں گے کہ آپ نے وہ کھانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں جب آپ سچ بولے تو لوگ یقین نہیں کرتے, جی جی آپ جھوٹ بولیں دھوکہ دیں تو لوگ یقین کرتے ہیں. بالکل. اب عوام میں یہ شعور, اور میں شکریہ ادا کروں گا کہ گزشتہ 2-3 سال سے میں وابستہ ہوں K21 سے, اور وہ مجھے اس پلیٹ فارم پہ موقع دیتے ہیں سچ بولنے کا اور اس بات کو آگے بیان کرنے کا کہ ہمیں شعور دلانا ہوگا, اب عوام کو سچ بولنا ہوگا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ورنہ ہمارے یہاں تو, آپ بھی میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, چند سیکنڈ کے اندر اتنے لمبے بال ہو جاتے ہیں, سیاہ گنے چمکدار ہو شیمپو جاتے ہیں. استعمال کرنے سے مجھے تو پھر وہی میں مثال دیتا ہوں, مسکراتے ہیں کہ جو انڈین فلموں کے اندر پہیاں گھومتا تھا بچہ جوان ہو جاتا تھا, تو وہ سارا سین, وہ جھوٹ پسند ہے. ہمارے یہاں ہماری قوم ڈرامہ دیکھنا پسند کرتی ہے کہ بھئی وہ ہاتھ میں ڈاکٹر صاحب کے تسبیح ہے اور وہ پھٹی ہوئی قمیض ہے. ہم سچ اور حقیقت کی طرف جانے کو تیار نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی, بالکل. ہم جھوٹ کے لیے تیار ہیں. کیوں ایسا؟ تو ہماری میں اس میں بڑا کردار ہے ہمارے علماء اکرام کا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ تمام ادوار کے اندر, یہ تو ابھی ہم تھوڑا جدید سائنس کی طرف چلے گئے, تمام ادوار کے اندر اگر ہم بات کریں, چاہے وہ ہم تاریخ کی کتابیں تو ہم سے دور ہو گئی نا. بالکل ایسا ہی. ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. نہیں, بالکل. آپ ارطغرل ڈرامہ دیکھ لیں, عثمان ڈرامہ دیکھ لیں. اب تو یہ ترکی نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ وہ یقیناً 100% تو میں بھی اس سے ایگری نہیں ہوں کہ وہ بالکل ویسے ہی ہے, مگر انہوں نے کوئی تاریخی واقعات بیان کرنے کی کوشش کی, تو اس کے اندر آپ جا کے دیکھیں کہ اس دور میں بھی جڑی بوٹیوں سے علاج ہو رہا ہے, اور جو حکیم علاج کر رہا ہے وہ پوری قوم کا ایک طرح سے سربراہ ہے. سربراہ ہے, ریاست کی ذمہ داری اس کے ذمہ داری. اگر وہ, میں ارطغرل ڈرامے کی ایک مثال دوں تو ان میں جو ساتھ ہیں وہ ہر چیز کے فیصلے لے رہے ہیں, اس کو مشورہ دے رہے ہیں, کیونکہ وہ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں رب دکھایا گیا ہے. ان کا نماز, تہجد, ذکر, اذکار, اشراق چیز ہے. آج کا حکیم کہاں کھڑا ہے, طبیب کہاں کھڑا ہے؟ بالکل صحیح, بالکل. تو وہ ایک جس دور سے ہم گزرے, اور اس وقت آپ نے سنا پورا ارطغرل ڈرامے میں کہ میری ماں کو شوگر ہو گئی ہے, ارطغرل کی ماں یا باپ کو شوگر ہو گیا ہو, یا جو مجاہدین تھے, یا اس طرح اور ڈرامے چیزیں دیکھیں, کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا ہو, کسی کو کینسر ہو گیا ہو, کیونکہ وہاں پر وہ ادویات رائج نہیں تھی اس وقت جو آج کے دور میں رائج ہے. بالکل ٹھیک. پھر وہ میرا ایک جملہ ہے, آپ کو تو یاد ہی ہو گیا, مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. اچھا, یہ آپ کے ساتھ بھی کیا ایسا ہوتا ہے, کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ لوگ جتنا گروسری جو اپنا گھر کی خرید کے لے کر آتے ہیں, تقریباً اتنی قیمتوں کی اب دواؤں کے تھیلے بھی اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. اور بڑا عجیب اتفاق ہے کہ آپ کسی بھی میڈیکل اسٹور پہ جائیں, رات کو 4 بجے تک وہاں پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اس کو مجبوراً وہ بند کرنا پڑتا ہے کہ بھائی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے بند ہوگی, پھر صبح دوبارہ کھل جائے گی, اور پھر اتنا ہی رش دوبارہ لگ جائے گا. یہ ہم جا کس طرف رہے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ اور اگر آپ کسی کو ایک تھیلے سے کم اگر دوائیاں لکھ دیں تو شاید برا مان جائے گا کہ یار یہ پتہ نہیں کیسا ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے جو ایک ہی دوائی سے کام چلا رہا ہے. کیا ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ پیشنٹ کو ٹیسٹ نہ لکھیں, ڈائگنوسٹک ٹیسٹ نہ لکھیں, اور اگر بھر کے دوائیں نہ دیں, پیسے اس سے زیادہ نہ لیں, اس کو فائدہ بھی نہیں ہوتا. آپ نیکی بھی کس طرح کریں؟ مثال کے طور پہ میں کل رات کی بات کروں, او پی ڈی میں ایک پیشنٹ رپورٹ ہوئے, انہوں نے ایک کمپلین کی, میں نے اس کا مشورہ دے دیا کہ آپ یہ کام کر لیں. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا نہیں اس کا. میں نے کہا بتا تو دیا, نہیں آپ کچھ لکھ کے دیں, آپ کچھ دیں. یعنی آپ جب تک 5-10 ہزار 20-25 ہزار 50,000 لاکھ کا ٹیکہ نہیں لگائیں گے, مریض ٹھیک نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی. لوگوں کی ڈائریکشن, مائنڈ سیٹ کو ایسا تبدیل کر دیا گیا ہے. اس میڈیا کا ناجائز استعمال, سوشل میڈیا کا ناجائز استعمال. سوشل میڈیا پہ تو کوئی قدغن ہی نہیں ہے نا. بالکل صحیح ہے. آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں. ماشاءاللہ بڑے بڑے یوٹیوبرز حکیم بن گئے. وہی آپ دوسری ویڈیو دیکھیں گے تو وہ کنسلٹنٹ آف اسٹرکچر بن گئے ہوں گے, کہیں وہ گھر بنا رہے ہیں, کہیں روڈ بنا رہے ہیں, کبھی حکومتیں چلا رہے ہیں, حکومتیں گرا رہے ہیں. انٹرنیشنل معاملات کے اندر بھی وہ سارے ہی جو ہے نا. تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں. تو یاسر بھائی, میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا کہ
آپ جیسے لوگوں کو فیلڈ میں آنا چاہیے, خاص طور پہ طب کی فیلڈ میں آنا چاہیے, جس سے کم از کم اناٹمی کا پتہ ہو, پیتھولوجی کا پتہ ہو, فزیولوجی اس نے پڑھی ہو, کیمسٹری کا پتہ ہو, چیزوں کا تو پتہ ہو کم سے کم. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو اچھے پڑھے لکھے جینیئرز بچے ہیں وہ چلے جاتے ہیں انجینئرنگ کی طرف, یا وہ ایم بی بی ایس کی طرف چیزیں چلے جاتے ہیں. طب کے اندر اس وقت ضرورت ہے اس طرح کے شارپ بچے, آپ طرح کے لوگوں کی, کہ وہ آئیں اور طب کی دنیا میں نہ صرف اپنا نام روشن کریں بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, جس کا نام اس وقت روشن یہ ہوا ہے کہ آج سے 5 دن پہلے پاکستان شوگر کے امراض کے اندر, شوگر کے مریضوں میں نمبر 1 کنسیڈر کر لیا گیا. اور یہ جو تحقیقی ادارہ ہے یہ امریکہ کا ہے, اور آپ اس کو یوٹیوب پہ بھی, اور ماشاءاللہ پوری دنیا نے خبر بریک کی ہے, مگر ہمارے یہاں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی, زیادہ نہیں بتایا گیا, کیونکہ ہمیں یہ نہیں بتانا, مگر یہ ضرور بتانا ہے جگہ جگہ فری ٹیسٹ لگا کے کسی بھی طرح پیشنٹس کو جو ہے نا وہ آپ نے. اب اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے کہ یہ پاکستان نمبر 1 کیسے ہوا. کیسے؟ 2-3 وجوہات ہیں. آئیے اس طرح. پہلی وجہ تو وہ ہمارا لائف اسٹائل, ہمارا فوڈ اسٹائل, ہمارے غذائی چارٹ بڑے خطرناک ہیں, کہ ہم نے ایک دن نہاری کھانی ہے رات کے 3 بجے جا کے, 3 بجے نہاری, ایک دن جو ہے نا رات کے 2 بجے ہم نے فلاں جگہ زنگر کھانا ہے. ایسا ہی کولڈ ڈرنک کے بغیر تو ہمارا معاملہ, پھر وہ اسٹرنگ کولڈ ڈرنک, اللہ معاف کرے ایسی زبردست نام دے دیا میں نے, لال کلر کی کولڈ ڈرنک, تو وہ اتنی خطرناک چیزیں ہیں یہ کہ جو آپ کو ڈائبٹک کی طرف لے کے جائے. دوسرا غیر قدرتی, غیر فطری, یعنی ان نیچرل میڈیسنز کا استعمال. جی بالکل ایسا ہی. ایون کہ اگر آپ کو جم میں جانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا اسٹیرائڈ اویلیبل ہے. وہ جو اس کی ایسیڈک ویلیوز ہیں وہ اتنی خطرناک ہوتی ہیں, میں کچھ فارمولا اس کے نام بتاؤں گا تو پھر دوست ہمارے وہ آپ جذباتی نہیں ہوئے میری طرح کہ آپ نام لے دیں. آپ یقین کریں کہ وہ اسٹیرائڈز فیملی کے اندر وہ آتی ہیں, ان کے ذریعے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. اب اس کا جو نیچر ہوتا ہے, جو میڈیکل کو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے, ویسا وہ ڈیپینڈنسی. کسی بھی ہم چلے جاتے ہیں, نام پھر ایک رہتا رہ گیا. کراچی میں ایک بڑی مشہور جگہ ہے واٹر پمپ کے پاس, جہاں سے جانوروں کے وہ ملتے ہیں چارہ کے لیں, آپ دانا, آپ وہاں جا کے اس کو کہیں کہ میں نے اپنے بکرے کو موٹا کرنا ہے, بکرا عید پہ بیچنا ہے, بڑی اچھی بات آپ نے, تو وہ آپ کو ایک کیمیکل اٹھا کے دے گا. اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ جو آپ نام لے رہے ہیں وہ دونوں چیزوں کو ملا لیں, اور صرف تو جانوروں کا تو کھانا کھلایا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. اب یہ ڈائبٹک کی طرف لے کے جا رہا ہے. جی. اب کوئی بھی یہ ادویات ہیں چیزیں, اب ایون کہ بچوں کے دودھ, اس کے اندر بھی اس طرح کے کیمیکل, کیونکہ ان کو رزلٹ چاہیے کہ بچہ تھوڑا موٹا تھوڑا نظر آئے. مائیں 10 ماؤں کو بتائیں کہ تم نے بچے کو میرا دودھ نہیں پلانا ہے, یہ دودھ پلانا ہے, اپنا دودھ نہیں پلانا. بالکل ایسا ہی. ہم جب تک اس روش پہ چلتے رہیں گے تو مرض بڑھتا جائے گا, جو ہم دوا کرتے رہیں گے. بالکل ایسا. ہمیں رائٹ ڈائریکشن میں آنا ہوگا. علماء کو, حکمرانوں کو, سب نے مر جانا ہے. بالکل صحیح بات ہے, مرنا سب. بڑے بڑے سیاستدان چلے گئے, بڑے بڑے علماء کرام چلے گئے, بہت بڑے بڑے طاقتور لوگ, آپ کی سیلیبریٹیز بڑی بڑی چلی گئی. کل ایک سیلیبریٹی میرے پاس آئی, اور نام لینا تو مناسب نہیں ہے, مگر بہت بڑا نام ہے ان کا شیف کی دنیا میں پاکستان کے. تو وہ جب میرے پاس آئے تو اب آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ نارمل دنیا چل رہی ہے. سر وہ 60 پوائنٹ انسولین صبح لگا رہے ہیں, 60 پوائنٹ انسولین شام میں لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ادویات وہ اورل بھی استعمال کر رہے ہیں, جس کا آخری حد ہے, جس کے بعد کوئی دوا نہیں آتی, کہ اس دوا کے بعد انسولین ہی لگنی ہے. جی. اس کے باوجود ان کی رینڈم, کیونکہ ہمارے پاس ہمارے کلینک الحمدللہ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا جو کلینک ہے, ہربلسٹ کلینک, وہ ایک روایتی ہربل کلینک نہیں ہے. ہمارے پاس پیشنٹ جب آتا ہے تو تقریباً 40 سے 50 سوالات کا ایک فارم ہے, جی, جو کہ اسکیننگ ہے, جس میں اس کا پورا جب سے پیدا ہوا جب سے لے کے آج تک کی اسکیننگ کی جاتی ہے, کہ کن کن بیماریوں سے گزرے, کیا کیا ادویات, تو وہ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ 20 سے 25 سال سے شوگر کے مریض, ساتھ ان کے جو ہے نا وہ یہ ادویات ایک عرصے سے چل رہی ہے. پھر بھی رینڈم شوگر ان کی, ہم رینڈملی بھی شوگر چیک کرتے ہیں پیشنٹ میرے دیکھنے سے پہلے. ایک ہمارا لیبارٹری کا ایکسپرٹ ٹیکنیشین ہے جو ایک بڑی مشہور لیبارٹری کے اندر رہے ہیں, وہاں سے ہم انہیں لے کر آئے.
تو انہوں نے اسکیننگ کی تو 352 رینڈم شوگر، 60 انسولین اور 4 mg کی سب سے خطرناک دوا 4/1000 mg کی کھانے کے بعد یہ تھی ان کی. رینڈم چیک کرنے پہ کیوں؟ ہماری جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، میں اس سے مخاطب ہوں کہ پڑھا لکھا طبقہ جو کہ میڈیکل سائنس بھی جانتا ہے، اس کا اتنا اندھا یقین ہو گیا ہے کہ سالوں بعد بھی اس رزلٹ پہلے دن 250 والی ڈوز سے پیشنٹ شروع ہوتا ہے جی اور ڈاکٹر سمجھاتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، شوگر تو کوئی بیماری اتنی خاص نہیں ہے، آپ سارے کام کر سکتے ہیں، آپ بس یہ دوا کھاتے رہیں. مریض بولتا ہے یار لوگ تو کہتے تھے شوگر ایسی ہے مگر یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے شوگر کا. وہ کھانا شروع کرتا ہے، کو چند مہینوں بعد وہ 500 پہ آتا ہے. اچھا ڈوریشن کم ہوتا جاتا ہے، پہلی دفعہ آپ 250 سے 500 پہ چند مہینوں میں جائیں گے، جی شاید 1 سال بھی لگ جائے. پھر بڑی جلدی جلدی آپ 500 پہ آئیں گے، 750 پہ آئیں گے، 1000 پہ آئیں گے. جی جی پھر آپ جو ایک ہیوی میڈیسن ہے اس کے 1 2 3 4 گرام پر آ جائیں گے. جی پھر اس سے ہیوی ہے وہ 10,000 5,000 1,000 پہ آئیں گے. جی پھر آپ انسولین پہ آئیں گے 10 یونٹ سے کچھ بھی نہیں، شوگر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بالکل ایسا آپ بس یہ 10 یونٹ اپنا سوراخ کریں، انسولین لگائیں اور کوئی ایشو ہی نہیں ہے، تو کوئی بیماری نہیں ہے. وسیم اکرم بھی لگاتے ہیں، جی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی تو استعمال کر رہا ہے، وہ بڑا چیک لگائیں کر رہا ہے، وہ بھی دیکھیں کیا ڈائبیٹک کیا ہے. نہیں کرتے وہ، آپ دیکھیں ان کی طرح. اچھا بھائی آپ صرف گوگل، اب تو گوگل بابا ہمارے پردادا ہو گئے کہ وہ ہمیں ہسٹری بتاتے ہیں اور ہمیں سب بتاتے ہیں اور ہمارا گوگل پہ بڑا یقین ہے. آپ گوگل پہ لکھیں کہ آپ صرف کوئی بھی سرنج جب انجیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے کتنے سیل ڈیمیج ہوتے ہیں. بریک کرتی بھی جاتی ہے، بہت کام کی بات. چیڑ پھاڑ کرتی ہوئی وہ جو سرنج اندر داخل ہوتی ہے کتنے سیلز کو نقصان پہنچاتی ہے. اور صبح شام ایون کہ ٹی ڈی ایس 3 ٹائم آف دا ڈے انسولین بھی اور میڈیسن بھی آپ لگا رہے ہیں. اب جب آپ یہ سب کریں گے تو وہ کیا بیچارہ اس مریض کو میں نے صرف یہ کہا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا 3 دن میں انسولین آپ کی چھوٹ جائے گی. 3 دن آپ کو اس لیے لگیں گے کیونکہ کیس بہت بگڑا ہوا ہے آپ کا. جی انہوں نے اچھا ایک اور بات میں اسی سے ریلیٹڈ نکل رہی ہے، یاسر بھائی ضرور اجازت ہوگی تو میں بتا دوں. ہم یہ ڈوزیج کیوں بڑھتی ہیں؟ ہم نے بات تو بتا دی. اب کوئی سیانے کہتے ہیں نا، سیانے ناظرین ہوں گے ہمارے، کوئی ان کے دل میں سوال آ رہا ہوگا. تو آج لائف شاید سوالات کا بھی لوگ شامل نہیں ہو پا رہے کسی وجوہات کے بنا پر، تو ان کا میں جواب دیتا چلوں اور اس بات کو بتاتا چلوں کہ ڈوزیج کیوں بڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں ایک نظام بنایا ہے. نظام یہ بنایا ہے کہ آپ انسمپتھیٹک اور سمپتھیٹک. سمپتھیٹک نظام وہ ہے کہ جو آپ میں خود ہاتھ ہلا رہا ہوں، خود بات کر رہا ہوں، میں چل کے آیا ہوں، میں خود سے سوچ رہا ہوں. انسمپتھیٹک نظام وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو خود بخود خیالات آتے ہیں یا آپ کی طرف کوئی چیز ماری جائے تو آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. آپ نہیں کہتے آنکھوں کو کہ بھئی آپ خود بخود انسٹرکشن ملتی ہے اس کو ایکٹیویٹ. تو یہ آپ کا سینٹرل نروس سسٹم. اور میں کہتا ہوں کہ انسانی جسم کے اندر 2 بڑے اہم پارٹ ہیں، جی ڈیسیجن میٹر ہے. اس ڈیسیجن میکرز کی ہم بات کریں تو ایک ہے آپ کا سی این ایس جس کو میں آرمی چیف تصور کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک ہے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، اس کو ہم وزیر اعظم کہتے ہیں. ان دونوں اہم عہدوں کا چاہے دنیا کے کسی بھی ممالک ہو یعنی کسی بھی انسان میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اب جب آپ باڈی کے اندر انرجی گین کرنے کے لیے، آپ کو ریچارج ہونے کے لیے، آپ کے سیلز جو مائکرو آرگنزم ہوتا ہے جس سے مل کے ٹیشو بنتے ہیں اور بہت سارے ٹیشو سے مل کے آرگن بنتا ہے، آرگن سے مل کے پوری باڈی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے. اس کو انرجی دینے کے لیے آپ کو فیٹ کی بھی ضرورت ہے اور گلوکوز کی بھی ضرورت ہے. مگر وہ گلوکوز آپ ڈائریکٹلی 100% اگر باڈی کے اندر بلڈ میں شامل ہو جائے تو نقصان پہنچاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی آپ کچھ بھی انٹیک کرتے ہیں، چاہے گندم یا چاول کا دانہ، اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ بھی ہے، اس کے اندر فیٹ بھی ہے، اس کے اندر گلوکوز بھی ہے. جتنی مقدار میں آپ وہ کھانا کھاتے ہیں اتنی مقدار میں میسج جاتا ہے آپ کے سی این ایس کو، ایکزونز کے ذریعے، نیورونز کے ذریعے. یہ پورا ایک نظام ہے الیکٹریکل باڈی کے اندر میسیجنگ کا. اور میسج آتا ہے کہ آپ نے اتنا انسولین، پینکریاس صاحب اتنا آپ نے انسولین ریلیز کر رہا ہے.
وہ میسج ادھر آتا ہے. اب جب ہم 250 500 750 650 1000 5000 10,000 یا پوائنٹس میں انسولین یوز کرتے ہیں, یوز کرنا شروع کرتے ہیں. وہ میسج نہیں جاتا کیونکہ باڈی کو یہ میسج آ جاتا ہے کہ بھائی انسولین باڈی میں موجود ہے. سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اب جب آپ اپنی آنکھیں 3 دن کے لیے بند رکھیں, 3 دن بعد آنکھیں کھولیں, آپ کو اندھیرا لگے گا. ایسے ہی. آپ اس ہاتھ کو 3 دن ایسا رکھیں, تو آپ نے تو سالوں اپنے لبلبے کو ریسٹ پہ بھیج دیا. جی جی. اب اس کے اندر کائی جمنا شروع ہوتی ہے. عام فہم الفاظ میں بتا رہا ہوں, کاربن آنا شروع کار ہوتا ہے. بنانا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ہم فہم, یعنی جو آپ ڈیڈ باڈی دیکھتے ہیں اس کے اوپر ایک لیئر آنا شروع ہوتی ہے, یا کوئی بھی ڈیڈ سیل ہوتا ہے, کوئی قربانی کا جانور آپ دیکھتے ہیں خراب ہونے لگے, اس کے اوپر کس طرح کی ایک لیئر وہ لبلبے میں ہونے لگتی ہے. جی. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اورل انسولین نہیں دیتے, ٹھیک ہے. ہم اس لبلبے پہ ورک کرتے ہیں کہ وہ انسولین پروڈیوس کروائے. ایکٹیویشن کی طرف آئے دوبارہ سے. الحمدللہ پیشنٹ ٹھیک ہونے لگتا ہے. مگر ہم ٹائم دیتے ہیں کہ 3-4 مہینے پرہیز کر لیں. جس طرح آپ کی ہڈی ٹوٹتی ہے اور آپ کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ 3 مہینے ریسٹ کر لیں, ہڈی کو جڑنے دیں, بالکل ٹھیک تو وہ لبلبا پینکریا توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے. جی. ہم نے اس کو ریپیئر کرنا ہوتا ہے, تو اس میں آپ تھوڑا ساتھ دیں. کاربوہائیڈریٹ زیادہ سے زیادہ نہ لیں, گندم چینی چاول کا پرہیز کریں, بالکل جیسے کیونکہ پہلے کرتے. نبی عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پرہیز دواؤں کی ماں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کی ضرورت ہے. اور یہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ سسٹم جو ہوتا ہے یہ ہیومن باڈی کے اندر, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ سینسرز ہوتے ہیں. کوئی بھی سسٹم اگر آپ سنتھیٹک فارم میں لیتے ہیں, کوئی بھی سبسٹنس لیتے ہیں, تو اندر جو آپ کا سسٹم پروڈیوس کرتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ خود بخود شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اب یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو انسولین ہے یہ کس طرح بنتی ہے. بہرحال یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. وہ ایک پیکیج ایک بنا رکھا ہے شوگر کے حوالے سے, ڈاکٹر فہیم صاحب کا, وہ ذرا دکھائیں تاکہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ بات کی جائے, کیونکہ وقت ہمارے پاس جو ہے وہ محدود ہے. جی. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے. شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں. ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی. 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں, آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی. نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی. تو یہ جی رپورٹ آپ نے دیکھی ہے جناب. رپورٹ کے حوالے سے یہی بات کی گئی ہے کہ اس کا علاج بالکل ممکن ہے, اور اس میں جو سب سے خاص چیز ہے وہ یہ کہ جو ایک بڑے طویل عرصے سے ادویات استعمال کر رہے ہیں, ایک دن میں ہی ان کی جو ہے وہ ادویات چھوڑوا دی جائیں گی. یہ سمجھنا تھوڑا ہمارے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ ذرا فرمائیے گا کیا لاجک پیچھے. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اہمیت دینا ہوگا. سب سے زیادہ ضروری ہے. ہمیں پاسٹ میں جانا ہوگا. ان احادیث اور قرآنی آیات سے یقین کیجئے نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ایک ایک لفظ اربوں خربوں روپے کا ہے. آپ چاہیں اس سے اربوں خربوں ارننگ کر سکتے ہیں حلال اور جائز طریقے سے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کو وہ اربوں خربوں کی اہمیت منی میں ہی چاہیے, نوٹوں میں ہی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. ورنہ آپ صحت, اور میں یہ کہتا ہوں کہ صحت سے بڑا آپ کچھ بھی نہیں لے سکتے ان چیزوں سے کہ ایک آپ کی صحت, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ تندرستی جو ہے نا وہ صحت کے لیے اللہ کا بڑا, اللہ صحت کا معاملہ رکھے. سب سے بڑی یہ نعمت دعا آپ کے کرنی پاس چاہیے. ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کی صحت ہے تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں, اشراق پڑھ سکتے ہیں, نمازیں, روزے, حج, عمرہ, سب سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا. جی. آج جب آپ عمرے میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت کیا اچھی سے کہ یہ کتنا رش اور کتنے معاملات, آپ کو دنیا کی ہر قسم کی مخلوق وہاں موجود ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اس کے درمیان آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ, آپ نے یا اپنے بزرگ والدین یا چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے طواف کرنا ہے, کیسے آپ نے حج کی منزلوں کو طے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. حج کا سیزن ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ان تمام چیزوں کو جب ہم اہمیت دیں گے تو نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرض کا علاج اللہ تعالیٰ جب بیماری اتارتے ہیں اس سے پہلے اتار دیتے ہیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح ہے. اب اگر ڈاکٹر فہیم سے وہ علاج نہیں ہو پا رہا تو میری تحقیق میں, ریسرچ میں فرق ہے. ایسا ہی. اللہ تعالیٰ اتنا ظالم نہیں ہو سکتا یاسر بھائی,
नबी करीम ससम अपने लाडले बेटे का मामला जोजा फरमा रही है। हर नबी को अल्लाह ताला ने मामला अता फरमाया, अब दुआ करें क्या अच्छी नई बात। जिंदगी मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा। मगर वो अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं कि वो सुभान दुआ अल्लाह। मैंने उम्मत की मगफिरत के लिए रखी बचा है। के रखिए, इससे बड़ी और क्या बात होगी। तो नबी करीम नबी अजीम क्या ये बात जाने देते हैं कि मेरी उम्मतियों को शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कैंसर हो, फालिज हो, थायराइड हो, बांझपन हो, बिल्कुल डायलिसिस हो, गुर्दे फेल हो जाए और वो डायलिसिस की अजियत से गुजरे। बिल्कुल कहीं ना कहीं तो इसका इलाज है, कहीं ना कहीं तो इसका यकीनन, हल है, यकीनन। हम नहीं ढूंढ रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। बात अल्लाह जी जालिम नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल ऐसा ही है। हमेशा दो रास्ते दिखाए गए। बिल्कुल ऐसा ही। फ़हीम साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी, ख़ास तौर पे ज़ियादतीज़ के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे सवालात होते हैं, तो मुख्तसर वक्त में कोशिश की इस मामले पर गुफ्तगू की जाए और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और आपके जो बहुत सारे दीगर सवाल थे जो बज़रिए सोशल मीडिया हम तक पहुँचते हैं, उसके ऊपर हमने कोशिश की मुख्तसर वक्त में गुफ्तगू कर लें और इंशाल्लाह आगे भी जो आपके सवालात हम तक पहुँचें ज़रूर उनको शामिल किया जाएगा। इजाज़त चाहेंगे मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।